حکم ہوگا جانے دو، حکم ہوگا جانے دو، یہ امت ہے محمد کی۔ انتہائی قابل قدر لائق شد واجب تعظیم و تکریم محترم سامعین، یہ قرآن کریم کے حفظ اور دستار بندی کا پروگرام ہے۔ مختصر وقت میں اسی موضوع سخن کو اپنا موضوع بنا کے آپ احباب سے گفتگو کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں۔ دعا ہے اللہ کے لمحے سر مجھ ناچیز کو حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعدہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ارشاد نبوی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اسی کلام قرآن عزیز فرقان مجید کے ذریعے بعضوں کو اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہیں اور بعضوں کو اللہ پستی عطا کرتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھیے، آسمان سے بارش برستی ہے، اب وہ میٹھی زمین پہ جب برسے گی وہاں ہریالی سبزہ ہے، اگر کسی نجاست والے ڈھیر پہ برسے گی تو وہاں سے بدبو اٹھے گی۔ یہ اللہ کا کلام اگر ابو بکر پڑھے تو صدیق بنتا ہے، اور ابو جہل اگر بے ادبی کرے تو زندیق بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام پڑھنے والے اللہ اسے بلندیاں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے یہ اللہ کے VIP اور خاص بندے ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے یہ کلام اللہ، اللہ نے پڑھا وَهُوَ خَرَجَ مِنْهُ، یہ اللہ کے اندر سے الفاظ نکلے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آسمان سے نورانی ملائکہ اتر کر اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر اس کا قرآن کریم سننا شروع کرتے ہیں، چومنا سونگنا شروع کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نسبت تو ذرا دیکھیے نا، آج دنیا میں جس چیز کی نسبت کلام اللہ سے ہو گئی وہ کس قدر اونچی۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا، ایک چادر، ایک کپڑا جو کلام اللہ کا خلاف بن گیا، اللہ اس کی بھی عزتیں کروائیں۔ جو کاغذ کلام اللہ کے ساتھ جڑ گیا اس کی بھی اللہ عزتیں کروائیں۔ اور وہ لکڑی جو قرآن کریم کا ریحل یا پھٹی بن گئی، اللہ کریم اس لکڑی کا بھی ادب و احترام کریں۔ آئیے میرا بھائی تصورات کی دنیا میں ذرا میں اور آپ جائیں کلاتھ ہاؤس پہ، کپڑے والے کی دکان پر، شادی بیاہ کا موقع ہو، عیدوں کا موقع ہو، مہنگے مہنگے سوٹ خریدے، آخر میں جس وقت بل بن گیا اچانک نگاہ پڑی، ایک عام سا کپڑا پڑا، دکان والے سے پوچھا میاں اس کا کیا ریٹ ہے؟ اب دکاندار کہتا ہے مولوی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، رانا صاحب، آپ نے میری دکان میں سب سے مہنگے مہنگے کپڑے خریدے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے، لیکن یہ کپڑا جس کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ تھان میری مارکیٹ میں، مارکیٹ کیا میری دکان میں سب سے کم قیمت والا ہے، کس لیے پوچھا ہے؟ وہ شخص آگے کہتا ہے میرے گھر میں اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اس کا غلاف بنانا چاہتا ہوں۔ اب دکاندار کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، چھلک پڑے، کہتا ہے کیسا انسان، تیری سوچ ہے، اپنے لیے ہزاروں کا سوٹ خریدا ہے اور تیرے سوٹ کی کوئی قدر و وقت نہیں ہے، نہ تو دھونے کا انتظام ہے، دھونے کے بعد کہیں پھینک دیا جائے گا، اب تو نے کیسا فیصلہ کیا؟ اب دکاندار کہتا ہے یہ اگر تو نے اللہ کے کلام کے لیے خریدا ہے تو میں جا تجھے مفت میں دیتا ہوں نا۔ میرا بھائیوں نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گئی، اب کیسے ہے جس کپڑا کی نسبت کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی، اب کیسے جب جس وقت درزی قرآن کریم کا خلاف بنائے گا تو بابوزو ہاتھ لگائے گا۔ میرا اور آپ کا وہ سوٹ جو ہزاروں کی ہمت میں آیا، درزی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، پھر دھونے کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں، لیکن جس کپڑا کی نسبت کلام اللہ کے ساتھ ہوگی اس قدر اونچا بن گیا۔ اور وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کے سینے میں رب کا کلام آ جائے، اس کی زبان پہ اللہ کا کلام ہو جائے تو یہ کس قدر اونچا بن جائے گا۔ ہاں اللہ نے دنیا میں بھی دکھا دیا، جس وقت مصلی امامت کی باری آئے گی، سب میں پہلی میں بھی دوسری میں پوری مسجد بھری ہے، اس میں کروڑوں کے مالک بھی کھڑے ہیں، بنگلوں کے مالک بھی کھڑے ہیں نا، اربوں خربوں کے مالک، اتنی جائیداد ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ میں کتنے روپیوں پیسوں کا مالک ہوں، لیکن جس وقت مصلی پہ امامت کی باری آئے گی وہ چھاپڑی والے کا بیٹا، وہ غریب مزدور کا بیٹا جس کے سینے میں رب کا کلام ہے، مصلی پہ آگے آئے گا۔ حدیث پاک میں یہاں
وقت کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی وہ اونچا بن گیا، اور جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے اس کو پڑھا بھی سمجھا بھی عمل کیا، اللہ کریم نے کیسے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ تاریخ انسانی میں ایک نام روز روشن کی طرح چمکتا مہکتا دمکتا نظر آتا ہے، جسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ جس وقت تک قرآن کریم سے نہیں جڑا تھا، باپ کے اونٹ چرایا کرتا، وجود پہ صرف ایک لمبا کرتا ہوا کرتا، اونٹ بھاگ جایا کرتے، بھوکے ہوتے، شام کو خطاب پر کوڑے مارتا، کبھی ڈانٹ پڑتی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک میں مدینہ، جب مصطفیٰ سے دور تھا، قرآن کریم سے دور تھا، مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ جب میری اس وقت کلام اللہ کے ساتھ ہو گئی، جس وقت میں مدنی کریم کے تلمس میں نے کر لیے، حضور کی شاگردی میں آ گیا، اب خط لکھتا ہوں دریا چلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کانپتی زمین پہ درہ مارتا ہوں وہ رک جاتی ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ کلام اللہ کا کمال ہے نا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرا محترم بھائی، اللہ اس کلام اللہ کے ذریعے بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مصر کا گورنر خط میں لکھتا ہے امیر المومنین فلاں شہر بھی فتح ہو گیا، فلاں علاقہ بھی فتح ہو گیا، اب ہم نے جس شہر کا رخ کرنا ہے ہمیں یوں پتہ چلا ہے کہ وہاں عیسائیوں نے دونوں طرف راستہ میں برہنہ خواتین کو کھڑا کرنا ہے، وہ گانے بھی گائیں گی، موسیقی کا ماحول بھی ہوگا۔ امیر المومنین اب ہمیں بتلائیے نا، کیا واپس آ جائیں یا کیا کریں؟ اس شہر کی جانب کوئی اور راستہ نہیں جاتا۔ اب ذرا آئیے تصورات کی دنیا میں وہ لوگ تھے کہ یہ قرآن کریم ان کی دل کی گہرائیوں پہ اتر چکا تھا، ہماری طرح صرف زبان کی نوک پہ نہیں تھا۔ اس لیے کہ اس کلام اللہ کی قدر ان کے سینوں میں تھی۔ ہمیں تو ماں کی گود میں مل گیا، ہم نے آنکھ کھولی، کان میں اذان و تکبیر کہی گئی، ہوش سنبھالا، مسجد مدرسے کا ماحول بھی مل گیا۔ صحابہ کرام سے پوچھئے نا جنہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے جرم میں ابلتے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے وجود کی چربی پگھلا دی جاتی، حتیٰ کہ خاندان والوں نے مار مار کے وجود زخمی کر دیا، پر دامن مصطفیٰ سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ انہیں کلام اللہ کی بھی قدر تھی، اسلام کی بھی قدر تھی، ان کا ایمان دل کی گہرائیوں پہ اتر چکا تھا۔ تو شاعر نے کیا ہی خوبصورت کہا، وہ دور جس کے نازاں بھی دنیا، وہ دور کے جس میں نازاں تھی دنیا، اب وہ زمانہ ہم بھول گئے، اوروں کو جگانا تو یاد میں رہا، پر خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اب مصر کا گورنر خط لکھتا ہے، اب آئیے ذرا فاروق اعظم نے جواب میں یوں نہیں کہا کہ جو یوں سر اٹھا کے دیکھے یوں اتنے کوڑے لگا دینا، فوج کھڑی کر دینا، جو ان کی طرف دیکھے اس کو اتنی سزا، یا جو ان کا گانا سنے اتنی سزا، کچھ بھی نہیں کہا، ایسی سزا متعین نہیں کی اور پہرے دار مقرر نہیں کیے، بلکہ خط میں یہ لکھا، سورہ نور 18ویں پارے کی آیت، فرمایا کہ آپ سارے مجاہدین کو اس فوج کو اکٹھا کر کے یہ قرآن کریم کی آیت سنا دینا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا مصر کا گورنر، اب مجاہدین کے لشکر کو اکٹھا کرنے کے بعد پچھلی ساری روئے داد بھی کارگزاری سنانے کے بعد کہتے ہیں فاروق اعظم نے یہ کہا، اب قرآن کریم کی آیت قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اب پورے مجمع نے یہ آیت سن لی، اور وہ لوگ عربی تھے، قرآن کریم کے اسرار و رموز سے بھی واقف تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اب بگی کا انتقال ہو جائے، جنازہ بیٹے کو پڑھنا نہیں آتا، اب مولوی صاحب کو بلاؤ۔ میرا محترم بھائی، کیسی دین سے دوری ہے۔ آج ابا جی کا انتقال ہو گیا، اماں جی کا انتقال ہو گیا، اب غسل دینے کے لیے بے نمازی آیا گیا، باپ کا جنازہ جا رہا، کندھا دینے والا بے نمازی ہے نا۔ میرا محترم بھائی، کاش کے والدین نے اولاد کی یوں تربیت کی ہوتی، جنازہ غسل دینے والے بھی اولاد ہوتی، کندھا دینے
صحابہ کرام نے مجاہدین کے لشکر میں جب یہ کلام اللہ کی آیت سنی، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ کون صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا کلام کہے اولئک هم المؤمنون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ کئی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام تو وہ تھے جن کے ہاتھ کئی مرتبہ زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آئے، وہ صحابہ جنہوں نے رج رج کر والضحیٰ کے پاک مغرے کا دیدار کیا تھا، وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا، وہ صحابہ جن کی نماز مدنی کریم کی ابتدا میں ہوئی تھی، وہ صحابہ جن کی تعلیم گھٹی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، کتنے ایسے صحابہ جن کے شفقت کا پیار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سروں پہ رکھا، وہ کیسے غیر خواتین کی جانب دیکھ سکتے تھے؟ اب خیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط یہ آیت سنا دی گئی، اب وہ مجاہدین کا لشکر اسی جانب چل نکلا، راستہ کی دونوں طرف گانا بجانے والی موسیقی کا ماحول۔ جس وقت اندر ایمان ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کب آئے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے ڈرنے والے یہ اہل علم ہیں۔ جب قرآن کریم کا علم ہو، سنت نبی کا علم ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت جتنی سامنے چیزیں ہوں، رب کی ناراضگی والے اسباب ہوں، انسان فوراً رک جاتا ہے۔ اور جس وقت تربیت صحیح نہیں ہوئی، جتنے پہرے لگا دو، خیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اس آیت میں ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی آنکھیں جھکا لیں، سروں کو نیچے کر لیں۔ اب صحابہ کرام اسی راستہ سے گزر رہے، سیرت کی کتب میں موجود ہے، صحابہ کرام کے خوبصورت کارناموں میں موجود ہے، جس وقت آخری مجاہد، آخری سپاہی اس حدود کو کراس کرنے لگا، ایک گانا بجانے والی نے بلا کے کہا کہ تم لوگ اندھے تو نہیں، کہیں بہرے تو نہیں ہو، ہماری طرف دیکھتے نہیں، ہماری آواز میں اس قدر درد ہے، سر ہے، ساری رات لوگ ہمارا گانا سنتے سکتے نہیں، لوگ تو ہزاروں روپے دے کے ہمیں بلاتے ہیں، مفت میں تمہیں گانا سنایا جا رہا، تم نے سنا نہیں۔ جواب میں کہا جو قرآن کریم پڑھتے ہو وہ تمہارا گانا نہیں سنتے، ان ہم نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا ہے، اور یہ قرآن کریم جنت میں بھی سنایا جائے گا نا۔ اور جن آنکھوں نے کلام اللہ کو دیکھا ہو، کلام اللہ کے حروف اور الفاظ کو دیکھا ہو، وہ تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ خاتون کہتی ہے اس پہ تمہیں ملے گا کیا؟ اختصار کے ساتھ جواب ملا، جب ہم رب کی بات مانیں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ جنت کی نعمتیں بھی دیں گے، اور جنت میں وہ حوریں جن کا حسن اس قدر ہوگا، اگر پانی پیے گی تو حلق سے اترتا نظر آئے گا۔ تذکرہ کیا جنت کا، تبلیغ شروع ہو گئی، لیکن آنکھ نیچے ہے۔ اب وہ ساری کہنے لگی ذرا اس طرح کرو، ہمیں کپڑے پہن کے آنے دو نا، ہم ابھی آتی ہیں نا، لباس پہن کے آ گئی، اور سب کی زبان پہ لا الہ، محبت سے کہہ دیجیے نا، لا الہ الا اللہ، اس کلمہ دے راج نیارے نے، مولانا حیدر صاحب امین صاحب، اس کلمہ دے راج نیارے نے، شانو دسیا نبی محمد پیارے نے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس جھوٹی دنیا تو موڑ میاں، اس بے وفا دنیا تو موڑ میاں، ایک رب لال رشتہ جوڑ میاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ ایک پنجرا بہت پرانا ہے، اس پنچھی نے اڑ جانا ہے، جا کے قبری ڈیرا لانا ہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ یا تو وہ آئی تھی ایمان کی ڈاکو بن کر، ایمان لوٹنے کے لیے آئی تھی، چونکہ عیسائیوں نے اپنی کتب میں پڑھ رکھا تھا جس وقت یہ غیر کی جانب دیکھیں گے رب کی مدد نصرت رک جائے گی، لیکن جس وقت صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، صحابہ کرام کو کردار کو دیکھا، تو قدموں میں گر پڑی، کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے،
صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے مراد رسول امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے مرید رسول ہیں، سوائے ایک صحابی کے جسے مراد رسول کہتے ہیں۔ میرے نبی نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ سے عمر کو مانگا، اور یہ عمر وہ ہستی ہے کہ زمین پہ کوڑا مارے زلزلہ رک جائے، دریائے نیل کو خط لکھے تو آج تک دریائے نیل خشک نہ ہو، اور یہ عمر ہی ہے۔ سبحان اللہ، عمر زمین پہ بولا، اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا، 17 مقامات ایسے ہیں، عمر کی رائے زمین پہ آئی ہے، فرش پہ آئی ہے، اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور یہ عمر ہی ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ نے عمر کے اندر ساری صلاحیتیں انبیاء والی رکھی ہیں۔ اللہ نے عمر کا خمیر وہاں سے لیا جہاں سے انبیاء کا خمیر لیا، اس کے باوجود عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، عمر کے بارے میں قرآن کی اتنی آیات ہیں، اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کرتے تھے، ابو بکر میرے ساتھ ایک سودا کرو۔ آج ہم بھی دنیا میں آپس میں سودے کرتے ہیں، فرمایا ابو بکر ایک سودا کر لو، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ میرے نبی نے میرے بارے میں فرما دی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں زمین پہ بولا، اللہ نے آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیا، دریائے نیل کو خط لکھو خشک نہ ہو۔ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کی 2 نیکیاں مجھے دے دو، ایک غار ثور کی نیکی اور ایک جس دن مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا اس دن کی نیکی۔ علماء نے لکھا ہے عمر زندگی کی ساری نیکیاں دے دی، ابو بکر سے صرف 2 نیکیاں مانگ رہے ہو، آخر یہ نیکیاں ہیں کیا؟ علماء نے لکھا ہے غار ثور کی نیکی، ابو بکر خیر البشر بعد الانبیاء، دنیا کائنات میں روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان وہ ابو بکر ہے۔ غار ثور میں ابو بکر نے اپنی ایڑی پہ ڈنگ کھا کے نبی کی ذات کا تحفظ کر کے امت کو سبق دے دیا، اولیاء قربان ہو جائے، علماء قربان ہو جائے، حفاظ قربان ہو جائے، ساری کی ساری امت نبی کی ذات پہ قربان ہو جائے، لیکن نبی کی ذات پہ بھی آنچ نہ آنے پائے۔ ابو بکر نے نبی کی ذات کا تحفظ کر کے امت کو سبق دے دیا، اور جس دن مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ جتنی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غزوات ہوئے، ٹوٹل صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259۔ ساری زندگی میں جتنے بھی غزوات ہوئے، شہداء جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ان کی تعداد ٹوٹل 259 ہے۔ لیکن دوستو آپ حیران ہوں گے، آج ہم کہتے ہیں جی قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ سے کیا ملے گا؟ ارے نبی کے گستاخ کا سوشل بائیکاٹ سے تمہیں کیا ملے گا؟ خدا کی قسم اگر ہم نے ابو بکر کو پڑھا ہوتا نا، ہم نے عمر کو پڑھا ہوتا، جس دن مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر روانہ کیا، ابو بکر نے اعلان کر دیا مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، سارے کے سارے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر میں روانہ ہو جاؤ۔
صحابہ اکرام، فرمایا صحابہ اکرام 1200 صحابہ شہید ہیں، جن میں سے 700 صحابہ قرآن کے حافظ ہیں۔ آج ایک بچے سے پوچھو نا قرآن یاد کرنا کتنا مشکل ہے، وہ صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یاد کیا، 70 صحابہ بدری ہیں۔ ابو بکر نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں آج نہ آنے دی۔ دوستو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم نبی کے گستاخوں کا، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا کم از کم سوشل بائیکاٹ تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم نے اب تک قرآن سنا، قرآن کی تلاوت سنی، اب کہتے نا ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے سرگودا بلکہ پاکستان کے مشہور نعت خوان جناب امین برادران کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نعت کلام پیش کریں۔ جناب امین برادران نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس جگہ پہ پہلے چل رہا ہے انشاءاللہ وہیں ٹھیک چلے گا انشاءاللہ۔ دوستو الحمدللہ پہلی مرتبہ اس مسجد میں حاضری ہوئی، اللہ عز و جل میری اور آپ احباب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مجھ سے قبل بہت ہی عمدہ گفتگو آپ احباب سماعت فرما رہے تھے، لیکن حضرت مولانا مزمل اقبال صاحب مدثر العالی ان کے حکم پہ حاضری ہوئی۔ اللہ میری اور آپ احباب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوستو شب و روز سفر ہوتے ہیں، پچھلی رات میں ایک جگہ پہ پروگرام تھا تو وہاں قاری صاحب نے، امام صاحب نے 8 سال میں تفسیر مکمل کی، تو وہاں بھی ایک پروگرام تھا۔ وہاں جو باتیں میں نے سنی وہ میں نے قلم بند کی، میں نے ان کے اشعار بنائے۔ تو چاہوں گا اگر کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگے، عقیدت محبت مودت سے آپ نے کہہ دینا ہے سبحان اللہ، چونکہ میرا اللہ ہی رازق و رزاق کافی ہے، میرا اللہ ہی رازق و رزاق کافی ہے، ہدایت کے لیے ہمیں قرآن پاک کافی ہے۔ میرا اللہ ہی رازق و رزاق کافی ہے، ہدایت کے لیے ہمیں قرآن پاک کافی ہے۔ نہ گھبراؤ کرونا وائرس سے امین، دوا اس کی نبی کی سنت مسواک کافی ہے، دوا اس کی نبی کی سنت مسواک کافی ہے۔ اور میں زمزموں کو سر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، میں زمزموں کو سر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، آقا آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، شاعری کے بہت دیوان لکھے مگر آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ یا الہی پھر یہ عذاب و ستم کس کے ہیں، یا تم بتا ہم کس کے ہیں؟ کل جو نام محمد لکھا تو پتا چلا الفاظ کیوں پیدا ہوئے، لوح و قلم کس کے ہیں؟ آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یقین جانے اگر میرا دیہات ہوتا تو لوگ سبحان اللہ ضرور کہتے، عقیدت محبت مودت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی جب بات اچھی لگے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، جب ایمان تازہ ہو تو ایمان انہیں کا تازہ ہوتا ہے جن میں ایمان ہوتا ہے۔ قول سبحان اللہ۔ یار چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، بابا جی خوش ہوئے تے ہور لگ دے، پورے 90 نیکیاں لبدیاں نہیں ہو بولیا سبحان اللہ تے قدم زور لگ دے، سبحان اللہ تے قدم زور لگ دے، محبت نال مل کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ بجھنے نہ دو چراغ وفا، جاگتے رہو مخالف ہوئی ہے اب کے ہوا، جاگتے رہو الفاظ سو نہ جائیں کتابوں کو اوڑھ کر، دانشوران قوم ذرا جاگتے رہو، تو نے سنا نہیں ہے شہر خاموشہ میں رات دن سناٹے دے رہے ہیں صدا، جاگتے رہو سناٹے دے رہے ہیں صدا، جاگتے رہو۔ دوستو آئندہ پروگرام عظمت قرآن صاحب قرآن دستار بندی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب نو بالکل تازہ اشعار سناواں، محبت نال مل کے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اس طرح بولو کہ کرامن کاتبین لکھ لیں، اللہ جب سبحان اللہ بولے نا
آستہ بولے نو لے جا میری دعا سے ماشاءاللہ عقیدت محبت مودت منظر نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر شان رسالت تاجدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت اہل بیت شان قرآن اسلام اسی سارے مسلمان پنجابی نے پٹھان اسی بڑے مہمان میرا خیال ٹھیٹے ہو گئے ہو کہنے نے کہ تمہارے شہر میں میت کو سب خاندانے دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ مولانا مزمل سے دریا کو زور تھا میں دھارے پہ آ گیا شکر ہے خدایا کہ بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا مولانا دریا کو زور تھا میں دھارے پہ آ گیا شکر ہے خدایا کہ بچ بچا کے کنارے پہ آ گیا مجھ کو بلانے والوں کی عمریں نکل گئیں مگر مولانا مزمل میں تیرے ایک اشارے پہ آ گیا سبحان اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں ادھر جوان بیٹھے ہیں محبت سے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت شان صحابہ اسلام قرآن پاکستان قرآن رہے گا پاکستان ہے تو ہم ہیں محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ اچھا درود پاک میرے آقا معراج سے گئے نا دیکھیا ایک فرشتہ رو رہا آقا فرمایا کیوں رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت کام دیتی ہے کہندے نہیں یا رسول اللہ تعالیٰ میں نے بڑی ہمت طاقت پاور دیتی ہے دنیا کے جتنے سمندر دے ایک ایک قطرہ میں گنتی کر سکنا کیلکولیٹ کر سکنا پھر آقا جتنے سمندر میں مچھلیاں ہوتے جتنے بال میں سب کی گنتی کر سکنا آقا فرمایا پھر آقا جو تھوڑا ان کی عقیدت محبت نال تھوڑے ہوتے تحفہ درود بھیج دے نا جڑیاں اللہ رب العزت نیکیاں دے دینے میں وہ نہیں لکھ سکتا درود پاک اس طرح پڑھو کہ تھوڑا سینہ ٹھر جائے اتنے پاک نبیدہ پاک مدینہ ٹھر جائے اللہم صلی اللہ محمد فی ولی کلامنا اللہم صلی اللہ محمد فی ولی کلامنا اللہم صلی اللہ محمد فی ولی کلامنا اللہ دے قرآن قرآن